دیکھیے، یہ ملک ایک خاص مقصد کے تحت پروردگار وجود میں لایا اسے، اور یہ ملک اس مقصد کو پورا کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ اس لیے جتنے بھی آپ فقیروں سے سوال کریں گے وہ فوری طور پہ جواب دیں گے کہ انشاءاللہ تعالی اس ملک کو کچھ نہیں ہوتا، یہ قائم و دائم رہے گا۔ باقی اونچ نیچ، ٹربولنس، یہ ہر ملک میں ہوتی ہے، مایوسی کی کوئی وجہ ہے نہیں۔ ہمارے یہاں بہت سی تربیت ہونا باقی ہے لوگوں کی، وہ تربیت جب ہو گئی تو پھر یہ ٹربولنس اتنی زیادہ نہیں رہے گی جتنی دکھائی دیتی ہے۔ آج بھی اگر ہمارے یہاں دو چیزیں اگر ہو جائیں، تعلیم عام ہو جائے اور معلومات تک دسترس ہو، تو پھر شاید صورتحال اتنی فریکوینٹلی ایسی نہ ہوا کرے، کیونکہ معلومات کی ہمارے یہاں بے پناہ کمی ہے۔ جس طرح ہماری قومی زبان میں ایک محاورہ ہے اردو میں، نیم حکیم خطرہ جان اور نیم ملا خطرہ ایمان۔ تو جتنی کم ہمارے پاس انفارمیشن ہوگی، ہم افواہوں پر اتنی ہی جلدی یقین کریں گے، یا اتنی ہی جلدی کوئی بھی ہمیں اپنے نقطہ نظر سے متفق کرا لے گا۔ اگر ملکی معاملات اور قومی معاملات ہمارے پاس معلومات خاصی ہیں تو پھر ہم اپنے ذہن سے فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے کیا چیز کیا ہے۔ آپ کسی لرنڈ آدمی کو یہ کہیے کہ صاحب میرے ہاتھ میں اگر اقتدار آپ دے دیں تو میں 2007 میں 1990 والی پرائسز واپس لے آؤں گا، اگر وہ بہت تحمل والا آدمی ہے تو آپ کو کچھ نہیں کہے گا، خاموش ہو جائے گا کہ میں اس قسم کی بات کا جواب کیا دوں، کہ اکنامکس کا کوئی ایسا کلیہ اور قاعدہ نہیں ہے جس کے تحت آپ قیمتوں کو واپس لے جا سکیں۔ تو پھر آپ کسی شخص کو اپنے ساتھ ملا نہیں سکیں گے یہ کہہ کے کہ میں 1990 کی قیمتیں واپس لے آؤں گا۔ تو یہ تعلیم اور معلومات کی کمی کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے کہ ہم کیونکہ اندھیرے میں ہیں تو ہمیں جو کچھ کوئی بتا دے تو ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ کیونکہ روشنی میں کھڑا ہے تو اس کو ہم سے بہتر پتا ہے، جو یہ کہہ رہا وہی سچ ہے۔ تو میرے خیال میں تو پریشانی کی کوئی بات ہے نہیں، یہ وقتی معاملات ہیں۔ اس طرح کی ہلچل مچی ہے اور ٹربولنس میں محسوس ہو رہی ہے، لیکن جلد یا بدیر انشاءاللہ تعالی معاملات سمجھ جائیں گے، ٹھیک ہو جائے گا۔